اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم انسانیت پر اس وقت بہت بڑا احسان کیا تھا جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا اور زمین پر اتار دیا. احسان یہ کیا تھا، فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ اس زمین پر اتارنے کے بعد میں تم سے اپنا تعلق توڑوں گا نہیں، بلکہ میری طرف سے ہدایات، پیغام تمہارے پاس آتے رہیں گے. اگر تم نے ان ہدایات کو قبول کر لیا، اس پیغام کو قبول کر لیا، تو تمہارا ہر خوف اور ہر غم دور کر دوں گا اور اسی گھر میں تمہیں دوبارہ لوٹا دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم انسانیت کو اس زمین پر بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بے راہ روی کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اپنا رابطہ اور تعلق قائم رکھا. فرمایا کہ گاہے بگاہے ہدایات پہنچتی رہیں گی اور تم تک میرا پیغام پہنچتا رہے گا. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس پر عمل کرو. اگر عمل کرو گے تو ہر غم اور ہر خوف سے دور کر دوں گا، اور اگر ان ہدایات کو قبول نہیں کیا تو پھر یہ دنیا اور آخرت دونوں جہان خسارے میں گزریں گے. دنیا کا خسارہ کسی نوع قابل برداشت ہوگا، لیکن آخرت کا خسارہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. فَإِنَّ أَجْسَامَكُمْ عَلَى النَّارِ لَا تَقْوَىٰ. تمہاری یہ چمڑی جہنم کی آگ کو برداشت ہی نہیں کر سکے گی. دنیا کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نارکم هذه جزء من 70 جزءا من نار جہنم. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آگ کو گرم کرنے کے لیے ایک دفعہ جلایا تھا اور جہنم کی آگ کو گرم کرنے کے لیے 70 بار جلایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک جلایا حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی. پھر 1000 سال مزید اس کو بھڑکایا اور جلایا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی. پھر 1 سال تک اس کو اور جلایا حتیٰ کہ وہ سیاہ پڑ گئی. اس وقت وہ سیاہ ہے، وہاں تاریکی کا راج ہے. فرمایا کہ اس عذاب کو، اس خسارے کو کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. اس خسارے سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور اللہ کے پیغامات کو اور اس کی ہدایتوں کو قبول کرو اور انہیں اپنا لو. یہ دین میرے بھائیوں جو ایک امانت تھی اللہ کی، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچا دی، اور ساتھ ساتھ یہ فرما دیا کہ لا یأتین احد منکم یوم القیامہ وعلی رقبتہ بعیر لہ رغا ویقول یا محمد اغثنی واقول قد بلغت. ایسا نہ ہو کہ تم لوگ قیامت کے دن میرے پاس آؤ اور تمہاری گردنوں پر خوفناک اونٹ چنگھا رہے ہو اور تم مجھے تلاش کرتے پھرو اور کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کیجیے، ہمیں بچا لیجیے، ہم بڑی تکلیف میں ہیں، ابدی خسارے میں ہم مبتلا ہونے والے ہیں، ہمیں بچا لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَقُولُ قَدْ بَلَّغْتُ. اس وقت میرا ایک ہی جواب ہوگا کہ میں نے پورا دین پہنچا دیا تھا، اس دین کی امانت کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا. لہذا یہ دنیا کی زندگی میرے بھائیوں ایک امتحان ہے، عمل کرنے کا امتحان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنانے کا امتحان. اور یہ امتحان کوئی مشکل بھی نہیں. پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ کے جوامع الکلم، صحیح بخاری کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر، یہ دین بہت آسان ہے، دین کا ہر عمل آسان ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں. اللہ پاک نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو، کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا.
تو دین کی جو امانت ہے، جو اللہ کے پیغام آسمان سے اترے، یہ سب ایسے ہیں کہ انسان ان پر عمل کر سکتے۔ وہ انسان شقاوت کا شکار ہوتا ہے جو اس عمل کو اپنے لیے مشکل تصور کرے، جو نماز کو اپنے لیے بوجھ سمجھے، جو زکوٰۃ کو اپنے لیے ٹیکس اور بوجھ قرار دے۔ یہ انسان کی خود ساختہ اور مصنوعی تکلیف ہے، ورنہ ہم جیسے انسان، ہماری جنس کے لوگ اس دین پر عمل کرتے آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ 5 نمازیں پڑھو، وہ 5 نمازیں پڑھتے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے، حتیٰ کہ پاؤں میں ورم پڑ جاتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فرضی زکوٰۃ دو، وہ فرضی زکوٰۃ بھی دیتے، اور بعض اوقات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک اپیل کرتے تو کوئی اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ رہا ہے، کوئی اپنے گھر کا پورا مال لے کر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماذا ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ فرمایا کہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آئے۔ تو وہ ہماری جنس کے لوگ تھے، ہم ہی جیسے تھے، ہم جیسے انسان تھے، لیکن عمل کے مضبوط ترین پہاڑ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجلس نے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، آج نفلی روزہ کس نے رکھا ہے؟ ابو بکر نے کہا میں نے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من تصدق منکم اليوم علی مسکین، آج تم میں سے کس شخص کو اللہ نے کسی مسکین پر کوئی صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی؟ ابو بکر نے کہا کہ مجھے اللہ نے عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج تم میں سے کون اپنے کسی بھائی کے جنازے میں شریک ہوا؟ ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کسی بیمار پرسی کس نے کی ہے؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ توفیق مجھے عطا فرمائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع فی امرئ مسلم الا ادخلنہ الجنہ، یہ 4 چیزیں ایک ہی دن میں اگر کوئی مسلمان کر لے تو یہ 4 چیزیں مل کر اسے جنت میں پہنچا دیتی۔ یہ وہ عمل کے پہاڑ تھے، عمل کرتے تھے، عمل کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دین آسان ہے، دین کا کوئی حکم انسان کی طاقت سے باہر نہیں، کوئی حکم انسان کی وسعت سے خارج نہیں۔ ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی مشکل اور کوئی تنگی نہیں ہے، یہ دین بہت آسان۔ اب دیکھیں دن اور رات کی 24 ساعتوں میں اللہ تعالیٰ نے صرف 5 نمازیں فرض کی، پہلے 50 فرض کی تھی، پھر تخفیف کرتے کرتے 5 رکھی، 5 کا عدد بحال رکھا۔ یہ دین کی آسانی کی دلیل ہے۔ 24 گھنٹے آپ کے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں صرف 5 اوقات انتہائی مختصر اللہ نے اپنے لیے طلب کی۔ اس میں کیا اشکال ہے، کیا تنگی ہے؟ اور پھر اجر بھی بے تحاشا۔ یہ نہیں کہ صرف عمل مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ نے اجر تقسیم کیے۔ 50 کو 5 کرنے کے بعد کہا کہ ہن خمسن وہن خمسون، یہ 5 نمازیں جو باقی چھوڑی ہیں یہ ادا کرنے کے لحاظ سے 5 ہیں، اجر اور ثواب کے لحاظ سے 50 ہی ہیں۔ تم 5 ادا کر لو، ثواب 50 ہی کا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ الرجل منفرد، صلاۃ الرجل مع الجماعہ تفضل علی صلاته منفردا ب27 درجۃ، یہی ایک نماز اگر انسان جماعت کے ساتھ ادا کر لے تو یہ انفرادی نماز پر 27 درجے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہی ایک نماز اگر انسان تھوڑا سا سفر کر کے بیت اللہ میں ادا کر لے تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 نمازوں کی مثال انسان کے تزکیہ کے لحاظ سے، اس کی تطہیر کے لحاظ سے، اس کی صفائی کے لحاظ سے، اس کے ظاہر و باطن کی پاکیزگی کے لحاظ سے یوں ہے جیسے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو، اس کا صاف پانی ہو، شفاف پانی ہو، پاکیزہ پانی ہو، وہ دن اور رات میں 5 مرتبہ غسل کرے، حل یبقی علی بدنہ من درنہ شیئا، کیا وہ پانی اس کے بدن پر میل و کچیل کا کوئی حصہ چھوڑے گا، کوئی ذرہ چھوڑے گا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازوں کی یہی مثال ہے، جو شخص یہ پڑھتا رہے گا اس کے ظاہر و باطن کے سارے گناہ اللہ چھاڑ دے گا۔
پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایک درخت تھا، سوکھے پتے تھے، پیغمبر علیہ السلام نے اس کو حرکت دی، اس کے پتے جھڑ گئے. فرمایا کہ نماز کی مثال بھی یوں ہی ہے، جو شخص یہ نماز ادا کرے گا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو یوں چھاڑ دے گا جیسے اس کے پتے جھاڑ دیے گئے. تو ساتھ ساتھ فضائل بھی بہت بیان کیے. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، من حافظ علی الصلوات کانت لہ نورا وبرہانا ونجاۃ یوم القیامہ. جو شخص نماز کی پابندی کرے گا، نمازوں کی حفاظت کرے گا، تو یہ نمازیں قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائیں گی. حالانکہ قیامت کے دن نور کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ہر طرف تاریکی کا راج ہوگا. بالخصوص پیغمبر علیہ السلام نے پل صراط کی کیفیت بیان کی. فرمایا کہ ہوا ادق من الشعر واحد من السیف، وہ بال سے باریک ہوگا، تلوار سے بڑھ کر کاٹنے والا ہوگا، اور وہاں تاریکی ہی تاریکی ہوگی. اور یہ پل جہنم کے اوپر قائم کیا گیا ہے، اور یہ کوئی جنت کا راستہ ہے. اس وقت تک کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اس پل کو عبور نہ کر لے. اتنا باریک، اتنی اس کی کاٹ، اور پھر تاریکی. یہاں انسان کو نور چاہیے، یہاں انسان کو روشنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بشر المشائین فی الظلم بنور تام من یوم القیامہ. جو لوگ رات کی تاریکیوں میں مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں انہیں مکمل نور کی بشارت دے دیجیے. یہ اللہ نے نور کا انتظام کیا ہے، یہ روشنی کا انتظام اللہ پاک نے کیا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ دین کی آسانی ہے. چھوٹا سا عمل، صرف 5 نمازیں لیل و نہار کی 24 ساعت میں صرف 5 نمازیں، اور اجر کے لحاظ سے کتنی عظیم شان کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا گناہ جھڑ جاتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ظاہر و باطن کی پاکیزگی ہوتی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازوں سے درجات بلند ہوتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں نجات کا سرٹیفکیٹ ہیں، نجات کی برہان ہیں، اور قیامت کے دن ہر گھڑی ہر قدم انسان کو نور فراہم کرے گی. تو فضائل اور غائب بھی بہت ہیں، ترغیبات بھی بہت ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نکلے نماز کی ادائیگی کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کر دیتا ہے کہ ایک قدم اٹھائے تو ایک گناہ جھاڑ دینا، وہ قدم رکھے تو ایک درجہ بلند کر دینا، پھر دوسرا قدم اٹھائے تو ایک اور گناہ جھاڑ دینا، وہ قدم رکھے تو ایک درجہ بلند کر دینا. انسان کا پاؤں اٹھ رہا ہے، زمین پر بیٹھ رہا ہے، ایک درجہ بلند ہو رہا ہے، ایک گناہ معاف ہو رہا ہے. چاہے ٹوٹی پھوٹی مسجد ہو، چھوٹی سی مسجد ہو، میرے دوستوں اور بھائیوں، کروڑوں روپے صرف کر کے اپنے بنگلے بنا لو، اپنی بلڈنگیں کھڑی کر لو، کروڑ روپے صرف کر کے اپنے دفتر کو مزین کر لو، وہاں تمہارے پاس عمدہ ترین گاڑی ہو، اس گاڑی پر بیٹھ کر جاؤ، فرشتوں کو کوئی پرواہ نہیں کہاں جا رہا ہے. ٹوٹی پھوٹی مسجد ہو، نماز کی ادائیگی کے لیے آپ جا رہے ہیں، فرشتوں کی نگاہ آپ کے قدم پر ہے، ایک قدم کے اٹھانے پر آپ کا گناہ جھڑ جاتا ہے، اسی قدم کو رکھنے پر آپ کا درجہ اونچا ہو جاتا ہے، دوسرے قدم کے اٹھانے پر آپ کا دوسرا گناہ جھڑ جاتا ہے، اسی قدم کو رکھنے سے آپ کا دوسرا درجہ بند ہو جاتا ہے. تو یہ ترغیبات ساتھ ساتھ موجود ہیں جو دین کی آسانی کا ثبوت اور دین کی آسانی کی دلیل ہے. پورے سال میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر صرف 1 ماہ کے روزے فرض کیے. یہ دین کی آسانی نہیں تو اور کیا ہے. 11 مہینے آپ کے ہیں، کھائیں اور پیئیں، حلال مال جو اللہ آپ کو دے. فرمایا کہ اللہ بنعمت ربک فحدث، اللہ کی نعمتوں کی تحدید کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کے آثار بندوں پر نمایاں ہو. یہ دین یبوست کا پیغام نہیں لایا، اس میں تکشف نہیں ہے، خشکی نہیں ہے جو صوفیاء نے مصنوعی طور پر اپنے اوپر طاری کی ہے کہ ہم تو کھدر کا لباس پہنیں گے، روکھی سوکھی کھائیں گے، زندگی بسر کریں گے. نہیں، اللہ کی نعمتیں کھاؤ، حلال مال خوب کماؤ، خوب کھاؤ، خوب پہنو. اللہ چاہتا ہے کہ میری نعمتوں کے آثار بندوں پر نمایاں. 11 مہینے آپ کے ہیں لیکن 1 مہینہ اللہ نے آپ پر روزے فرض کر دیے. کون سی تنگی ہے، کون سا اشکال ہے. پھر ساتھ ساتھ جو اس کی ترغیبات ہیں، فضائل ہیں، وہ لامتناہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. فرشتے ہر عمل کی جزا دینے پر مکلف اور مامور ہیں، لیکن واحد روزہ وہ عبادت ہے کہ اس کی جزا فرشتے نہیں لکھتے، اللہ خود عطا فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ بینہ وبین جہنم 70 خریفا. جو شخص اللہ کے لیے 1 روزہ رکھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث ایک اور الفاظ میں یوں وارد ہوئی ہے کہ اللہ کے لیے 1 روزہ رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے اس قدر دور پہنچا دیتا ہے
کیسے ایک کوے کا بچہ پیدا ہوتے ہی پرواز شروع کر دے اور مرنے تک اڑتا جائے، پرواز کرتا جائے، سفر کرتا جائے، تو پیدائش سے لے کر موت تک ایک کوہ جتنا فاصلہ طے کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے فاصلے کے بقدر اس کو جہنم سے دور کر دے گا۔ یہ ترغیبات ہے، ساتھ ساتھ یہ دین کی آسانی کی دلیل ہے۔ آپ اپنا مال کماتے ہیں، تجارت آپ کا حق ہے، فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العزت نے تجارت کو، خرید و فروخت کو، دکانداری کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ فرمایا کہ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ رب العزت سود کو برباد کر دیتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ کمانے کا آپ کو حق ہے، لیل و نہار کی 24 ساعت میں اللہ نے صرف 5 نمازیں رکھی ہیں، اس کے بعد آپ کو اختیار ہے تجارتیں کریں، کمائیں، کھائیں اور پیئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، وہ تجارت کر رہا ہے، پسینے بہا رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کاش اس کی یہ بھاگ دوڑ اور اس کا یہ پسینے بہانا اللہ کے دین کی خاطر ہوتا، یہ دنیا میں کس قدر لگن سے کام کر رہا ہے، کتنا مست ہو کر کام کر رہا ہے، پسینے بہا رہا ہے دنیا کے مال کی خاطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ یہ تو حلال کما رہا ہے، حلال کھائے گا، اپنے اہل و عیال کو کھلائے گا، حرام سے بچے گا اور دین پر اپنا مال خرچ کرے گا۔ اس کا دین، اس کا مال اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتا ہے؟ اس کا مال اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے چوٹی کے تاجر تھے، لیکن دین پر خوب خرچ کرتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے کہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 3 بار جنت کی بشارت دی تھی۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کی بدولت یہاں تک کہہ دیا کہ عثمان آج کے بعد تم جو مرضی کرتے رہو، جو مرضی عمل کرتے رہو، بس آج ہی کے عمل تمہیں جنت میں پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ یہ مال و دولت کی برکت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس پر آپ پر کیا ذمہ داری عائد کی ہے کہ صرف 1 سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ اللہ کی راہ میں نکال دو۔ صدقات آپ خرچ کریں، وہ آپ کو اختیار ہے، وہ حسن ایمان کی دلیل ہے، وہ آپ کے درجات کی بلندی کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء فی ظل صدقته یوم القیامہ، قیامت کے دن جب یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور یہ زمین بدل دی جائے گی، انتہائی شدت کی گرمی ہوگی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا، اس سائے کو بڑھا لو یا کم کر لو یا ختم کر لو، یہ آپ کا اختیار ہے، لیکن صدقات جتنے زیادہ ہوں گے اتنا اللہ اس سائے کو گہرا کر دے گا، سورج کی تپش سے، محشر کے میدان کی حرارت سے اس انسان کو اس کے مال کی برکت سے بچا لے گا۔ 2.5% مال اللہ نے آپ سے طلب کیا، کوئی زیادہ بوجھ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 100 روپیہ ہے تو صرف 2.5 روپے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ زکوٰۃ کی نکالیں، یہ اللہ کا فریضہ ہے اور یہ اللہ کا مطلوب ہے، اس میں کوئی اشکال ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ سارے احکام میں دوست اور بھائیوں دین کی آسانی پر منتج ہوتے ہیں اور دین کے آسان ہونے کی دلیل ہے۔ ہاں اگر انسان اس کو مشکل سمجھے، اپنے لیے بوجھ سمجھے، تو یہ تکلف انسان کا مصنوعی تکلف ہے۔ ورنہ میں نے عرض کیا کہ ہماری جنس کے لوگ اس دین پر عمل کیا کرتے تھے، اور عمل بھی ایسے کہ نیکیوں کے ڈھیر لگا دیا کرتے تھے، مال کو خرچ کرنا ان کے لیے بوجھ نہیں تھا، وہ تو جنت کے عوض ہر قسم کی گارنٹی اور ہر قسم کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ صحابہ کی جماعت آپ کے سامنے بیٹھی ہے، پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ فرما دیا من یضمن لی واحد اضمن له الجنہ، کون ہے وہ شخص جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ کے قریب ترین بیٹھے تھے، فوراً ہاتھ کھڑے کر لیے، یہ معلوم نہیں تھا کہ ضمانت کس چیز کی طلب کی جا رہی ہے، انہوں نے یہ سنا کہ جنت تسلیم ہو رہی ہے، جنت کے سودے ہو رہے ہیں، اصدق الصادقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اپنا ہاتھ کھڑا کر لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں تیار ہوں، جو ضمانت چاہے لے لیں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسأل الناس شیئا، وہ ضمانت یہ ہے کہ کبھی لوگوں سے سوال نہ کرنا، کبھی لوگوں سے مانگنا نہ، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، اس چیز کی ضمانت دے دو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنی پوری عمر اس عہد پر قائم رہے، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا۔ بڑھاپا کی زندگی محتاجی کی زندگی ہوتی ہے، فقر کی زندگی ہوتی ہے، احتیاج کی زندگی ہوتی ہے۔ ان کو خدشہ لاحق ہوا کہ ممکن ہے اس بڑھاپے کی زندگی میں کہیں کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ مدینہ شہر چھوڑ گئے،
راستہ مکان ہے، باہر جنگل میں بسیرا ڈال دیا، نہ کوئی ہوگا نہ کسی سے سوال کروں گا. اتنے برگزیدہ صحابی، اتنے عظیم الشان انسان، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، جنت کے سچے طالب، جنت کے سچے راغب ابو دحدہ رضی اللہ عنہ ہو پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرا پورا باغ ہے، وسیع و عریض باغ، اس باغ میں ایک درخت فلاں کی ملکیت ہے، میرے بچے باغ میں رہتے ہیں، فیملی باغ میں مقیم ہے، اور یہ شخص اپنے ایک درخت کی خاطر باغ میں آتا ہے دیکھ بھال کے لیے، کبھی بے پردگی بھی ہو سکتی ہے، ہمارے لیے یہ تکلیف اور آزار کا باعث ہے، اسے کہیں وہ درخت ہمیں دے دے یا کم از کم بیچ دے، ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلب کر لیا اور کہا کہ اپنا وہ درخت ابو دحدہ کے حوالے کر دو، اگر اس کو دے دو گے تو میں تمہیں جنت کے ایک درخت کی بشارت دیتا ہوں. صحابہ کرام جنت کے طالب تھے، حصول جنت مخلص تھے. اس نے سوچا کہ یہ باغ میرا ذات کا معاملہ ہوتا تو اس درخت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بشارت بہت بڑی ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ذریت ہے، اسے کون پالے گا؟ یہ ایک درخت ان کی معیشت کا باعث ہے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے یہ مشکل ہے. اس نے انکار کر دیا. ابو دحدہ یہ بات سن رہا تھا، کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، محض ایک درخت کے خرچ کرنے پر اس کو آپ نے جنت کی بشارت دے دی، اگر میں پورا باغ اس کے حوالے کر دوں تو میرے لیے وہی بشارت ہے، وہی خوشخبری ہے. فرمایا کہ ہاں تمہارے لیے بھی وہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ پھر آپ گواہ رہیے، میں نے پورا باغ اس کے حوالے کر دی. پھر باغ میں داخل نہیں ہوئے، باہر کھڑے کھڑے اپنی بیوی سے کہا یا ام دحدہ اخرجی من الحدیقہ، ام دحدہ بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ جاؤ. ام دحدہ فرما بردار بیوی باغ سے باہر آ گئی اور کہا کیوں، کیا وجہ ہے، باہر کیوں طلب کیا؟ کہا کہ اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا. پھر کس کو دے دیا؟ کہا کہ بیچ دیا. کتنی قیمت کے عوض؟ کہا کہ جنت کے عوض. بیوی نے کہا کہ ابشر یا ابو دحدہ، ابو دحدہ خوش ہو جاؤ، تم نے بڑا کامیاب سودا کر لیا، اس سودے میں کوئی گھاٹا نہیں، یہ سودا تو کامیابی کا سودا ہے، خوش نصیبی کا سودا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض ایک باغ کے خرچ کرنے پر ہمیں جنت کی بشارت دے دی اور جنت کے لیے قبول کر لیا. اگر کوئی شخص 2.5% زکوٰۃ کو بوجھ تصور کرے تو یہ ہماری ہی جنس کے لوگ تھے کہ اپنی معیشت کے پورے دار و مدار کو اور پوری بنیادوں کو، پوری اساسوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے. تو یہ دین بہت آسان ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، کوئی تنگی نہیں، کسی قسم کا کوئی ضیق نہیں، کوئی ابہام نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم عملی طور پر جانتے ہیں کہ بالکل برحق ہے کہ ان الدین یسر، دین بہت آسان. تکلیف سے زیادہ، طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف دی ہی نہیں گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا روتا ہوا، ینادی بالبین والصبور، کہتا ہے میں لٹ گیا اور برباد ہو گیا. پیغمبر علیہ السلام کا دربار قائم ہے، سامنے آ کر بیٹھ گیا، کہا کہ من الذی اہلکک کا، تمہیں کس چیز نے ہلاک کر دیا، کیسے لٹ گئے تم، اپنی داستان بیان کرو. اس نے کہا مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، اس گناہ نے مجھے برباد کر دیا کہ میرا روزہ تھا، رمضان کا فرضی روزہ، اور اپنی بیوی کا قرب میں نے حاصل کر لیا، میں برباد ہو گیا، میرا روزہ برباد ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں اس کا مخرج موجود ہے، تمہارے مسئلے کا حل موجود ہے، اس دین میں کوئی مشکل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رغبہ، جاؤ ایک غلام آزاد کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا. اس نے کہا کہ واللہ لا املک الا رقبتی ہذہ، اپنی گردن کو بچا کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا تنگست ہوں کہ اپنی اس گردن کے علاوہ کسی گردن کا مالک نہیں، میں کیسے غلام کو آزاد کر سکتا ہوں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فصم 60 یوما، 60 روزے رکھ لینا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ کو دھو ڈالے گا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوجوان آدمی ہوں، ایک روزہ برداشت نہیں کر سکا، 60 روزے کیسے رکھ پاؤں گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعم 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانا ہی کھلا دینا، اس کھانے کھلانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ کو دھو دے گا اور معاف کر دے گا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مدینے کی پوری بستی میں مجھ سے بڑا کوئی مسکین نہیں ہے، میں کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں. یعنی جو اس گناہ کا مخرج ہے، جو اس گناہ کا حل ہے اور گناہ کو ختم کرنے کے لیے جو تجویز شریعت نے رکھی، اس میں سے کسی کا اس کو اختیار نہیں، نہ غلام کو آزاد کرنے کا،
نہ 60 روزے رکھنے کا، نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اللہ کی طرف سے شاید کوئی حل آ جائے، کوئی آسانی آ جائے۔ وہ بیٹھ گیا، مجلس قائم تھی۔ اسی مجلس میں پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایک ٹوکرا کھجوروں کا پیش کیا گیا، جس میں 60 کھجوریں تھیں، جس میں 60 کلو کھجوریں تھیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کہاں ہے وہ شخص جو ہلاکت اور بربادی کا پیغام لے کر آیا تھا؟ وہ فوراً کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں موجود ہوں۔ فرمایا کہ یہ ٹوکرا لے لو اور مدینہ کے 60 مسکینوں میں انہیں تقسیم کر دو، یہ مال کسی اور کا ہے، تقسیم تم کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس نے ٹوکرا اٹھا لیا سر پہ اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مسکین پر خرچ کروں؟ سب سے بڑا مسکین تو میں ہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فاطعم اهلك، ہاں اپنے گھر میں ہی لے جاؤ، اپنے غریب بچوں کو کھلاؤ، مال کسی اور کے، مسکین کو بھی کھلانے کی ضرورت نہیں، سب سے بڑے مسکین تم ہی ہو، خود کھا لینا، بیوی کو کھلا دینا، بچوں کو کھلا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ ہے کوئی دین میں تنگی کا پہلو، کسی قسم کی کوئی عسرت یا کوئی ضیق کا پہلو؟ ان الدین یسر، یہ دین بہت آسان ہے۔ جو بھی اعمال ہیں، جو بھی احکام ہیں، ان پر کتنا بڑا اجر ہے، اتنا ہی اجر کے بعد سب سے مشکل چیز آپ کے لیے جہاد ہوگی کہ انسان کو زخموں سے چور ہونا پڑتا ہے، اپنا خون بہانا پڑتا ہے، بعض اوقات غربت کی حالت میں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرانے پڑتے ہیں۔ یہ جہاد ایک مشکل چیز ہے نہیں میرے دوستو۔ شریعت کے احکام اگر سامنے ہو، دین ہمارے سامنے ہو تو آپ پر واضح ہوگا، یہ بات آپ کو معلوم ہوگی، سب سے مبارک اور سب سے آسان عمل جو اس دین میں ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جنگ احد میں جابر بن عبداللہ الانصاری کے والد عبداللہ بن جابر الانصاری شہید ہو گئے تھے، جس کا جابر کو بہت قلق تھا، پریشان تھے، کچھ اضطراب تھا۔ اگلے دن جنگ احد کی اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو بلایا اور کہا کہ ان اللہ تکلم اباک کفاحا، اے جابر رات میں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے باپ کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا اور تمہارے باپ سے گفتگو کر رہا، اتنی بڑی فضیلت کہ روبرو باتیں ہو رہی، روبرو کلام ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اور تمہارے باپ سے اللہ نے پوچھا کہ کوئی تمنا کرو، کوئی حاجت ہے تو بیان کرو۔ جنت مل چکی ہے اور پرندوں کی شکل میں جنت میں گھوم رہے، جنت میں عیش کر رہے، جنت کی حوروں نے استقبال کر لیا ہے۔ اللہ سے کیا تمنا کی کہ یا اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے ایک دفعہ، تیری راہ میں جان قربان کرنے میں اتنی لذت آئی تھی کہ وہ لذت جنت میں محسوس نہیں ہو رہی، دوبارہ بھیج دے، پھر جہاد کروں، پھر شہید ہو کر تیرے پاس آؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بددت ان اقاتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری یہ خواہش ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے، اللہ کے راہ میں جہاد کروں، شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کر دیا جاؤں۔ خباب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیل میں ہے، مشرق کی قید میں ہے، اور آخر موت کا پروانہ جاری کر دیا گیا۔ ان 10 صحابہ میں تھے جن 10 صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی جاسوسی پر مامور کیا تھا، گرفتار ہو کر جیل میں بند کر دیے گئے۔ اللہ سے بے پناہ محبت اور اللہ کو بھی اس سے بے پناہ محبت جن لوگوں نے قید کیا ہوا تھا، اسی گھر کی ایک عورت کا بعد میں بیان ہے کہ اس جیسا قیدی میں نے نہیں دیکھا۔ انی رأیت فی یدہ کتفا من عنب، میں نے دیکھا کہ بند کوٹری کے اندر اس کے ہاتھ میں تازہ انگوروں کے خوشے تھے اور یہ انگور کھا رہا تھا بے جھجک اور بے خوف۔ یہ انگور کہاں سے آ گئے؟ کوٹری میں بند تھا، وہ موثق بالحدید، بوجھل بیڑیوں نے اس کو باندھا ہوا تھا۔
حرکت کے قابل نہیں تھا، یہ انگور کہاں سے آ گئے؟ نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی ایسا سوراخ ہے جہاں سے کوئی پہنچا دے، بیڑیوں میں بند، گھر کے اندر تاریخ ترین کوٹری میں بند کر دیا گیا. اور ساتھ دوسری بات یہ کہ وما بمکہ من ثمر، اس وقت پورے مکہ شہر میں پھل نام کی کوئی چیز نہیں تھی. کتنی اللہ کو محبت تھی، حتیٰ کہ موت کا دن آ گیا، موت کا اشارہ ہو چکا ہے، وار ہونے والا ہے، آنکھوں سے آنسو آ گئے. مشرک نے کہا سزا روک دو، پوچھو یہ کیوں رو رہا ہے؟ محمد کے صحابہ تو موت سے ہی ڈرتے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا ہاں میں رو رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاس آج ایک ہی جان ہے، اللہ کی راہ میں اس جان کو قربان کرنے کی اتنی لذت ہے کہ آج یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ جسم کے ایک ایک بال میں ایک ایک جان ہوتی اور باری باری ان جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں شہادت کی موت کی اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ جیسے کسی کو چیونٹی نے کاٹ لیا ہو تو چیونٹی کے کاٹنے کی کیا تکلیف ہے، فرمایا کہ شہادت کی موت کی اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی. جس عمل کو آپ بوجھ سمجھتے ہیں وہ عمل بوجھ نہیں ہے، وہ بہت آسان ہے. اللہ کی راہ میں قربان ہونا اور اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. اور بالخصوص میرے دوستوں اس دور میں، جس دور میں امریکہ اور اس کی نحوستیں اور اس کی سازشیں عالم اسلام پر مسلط ہیں، دین میں کہیں اسلام قائم نہیں ہے، خلافت اسلامیہ کے قیام کے آثار نظر نہیں آتے. ہر طرف یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ہندو ہے، انہوں نے ایک بازار گرم کیا ہوا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے. جہاں بھی جہاد ہو رہا ہے، جہاں بھی لڑائی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے علاقوں میں ہو رہی ہے، کہیں پر سربی منحوس بوسنیا کے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، کہیں پر ہندو منحوس کشمیر کے مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں. ہر طرف نقصان جو ہے وہ عالم اسلام کا ہو رہا ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں بالخصوص اس دور میں جہاد کی تخطیط، جہاد کی پلاننگ اور جہاد کی راہیں ہموار کرنا امت مسلمہ کا بہت فریضہ ہے جس سے ہم غافل ہیں. لیکن یہ غفلت میرے دوستوں ہماری بربادی کا پیغام بن سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه فقد مات على شعبة من النفاق. جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس نے جہاد نہ کیا ہو، جہاد کی فکر نہ کی ہو، جہاد کی پلاننگ نہ کی ہو، جہاد کا عزم نہ کیا ہو، تو اس کی موت پر نفاق کا ٹھپا لگ جاتا ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے تہجد، آپ کے صدقے، آپ کی زکاتیں، آپ کے روزے، آپ کی نمازیں، آپ کے اخلاق آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گی تو یہ آپ کی بھول ہے. ان اعمال کا کیا فائدہ اگر موت کے وقت نفاق کی مہر اللہ کی طرف سے لگا دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لو انکم رضیتم بالحیات الدنیا واخذتم باذناب الابل والبقر وتبايعتم بالعين وتركتم الجهاد في سبيل الله لسلط الله عليكم ظلا ثم لا ينزعه منكم حتى ترجعوا الى دينكم. تم لوگ اگر دنیا کی زندگی کو پسند کر لو، تجارتوں میں مشغول ہو جاؤ، کاروبار کرنے بیٹھ جاؤ اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر وہ ذلت اور وہ خواری مسلط کر دے گا کہ وہ تم پر تا حیات قائم رہے گی. اس وقت تک وہ ذلت تم سے ختم نہیں ہوگی جب تک جہاد کر کے اپنے دین کی طرف لوٹ نہیں آتے. مانا یہ کہ ترک جہاد کی زندگی بے دینی کی زندگی ہے اور جہاد کرنے کی زندگی در حقیقت دین داری کی زندگی. تو یہ وہ فریضہ ہے، اس فریضے کو چھوڑ دیں تو زندگی بے دینی کی اور موت نفاق کی، تو کیا فائدہ بقیہ اعمال کا. حقیقت یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے فرائض میں سے سب سے آسان فریضہ ہے. پھر میرے دوستوں اور بھائیوں اس جہاد کی فکر اور اس کے فائدے کا اندازہ اس وقت آپ کو ہوگا اگر آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیج دیا تو فائدے کا احساس اس وقت ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا، معاشر کی گھڑی قائم ہوگی، حساب و کتاب سے ہر ایک خائف ہوگا. اس وقت اللہ ایک شہید کو بلائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ شہید انسان کو اختیار دے دے گا کہ 70 افراد جن کی چاہے سفارش کرو جنت کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے میں تمہاری سفارش قبول کر کے ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور جنت اور کامیابی کا پروانہ جاری کر دوں گا.
اس وقت ایک شہید بیٹا، ایک شہید فرزند سفارش کرے گا اپنے ماں باپ کی، سفارش کرے گا اپنے اقربا کی، رشتہ داروں کی. اس وقت اس جہاد کا فائدہ ثابت ہوگا کہ ایک شہید کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 افراد کی قدمیں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں ان کو داخل کر دے گا. سب ترغیبات ہیں. پھر بتائیے جہاد میں کیا اشکال ہے؟ کون سی تنگی ہے جہاد میں کہ ہم محض اپنے تعلیموں میں اس جہاد کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ مفتیان قوم کہتے ہیں کہ یہاں شرک ہو رہا ہے، پہلے شرک کے خلاف جہاد کرو، اس کے بعد آگے جا کر جہاد کرنا، کیونکہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے. مفتیان قوم اپنے فتوے کی طرف رجوع کیجیے. مجھے بتائیے، اللہ نہ کرے ایک آپ کا گھر ہو، ایک ساتھ کسی ہندو کا گھر ہو، ہندو کے گھر میں مندر ہو، مندر میں پوجا ہو رہی ہو، مورتیوں کو سجدے ہو رہے ہو، آپ کے گھر میں توحید ہو، لیکن کوئی ڈاکو آپ کے گھر میں داخل ہو کر آپ کی بیٹی سے دسترازی کر رہا ہو. اب 2 گھر ہیں، دونوں ساتھ ہیں، ایک گھر میں شرک ہو رہا ہے، ایک گھر میں آپ کی بیٹی کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے. پہلے آپ کون سا کام کریں گے؟ منظر کو گرائیں گے، شرک کی بے پوری کریں گے، یا اپنی معصوم بیٹی کی عزت کو بچائیں گے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ بھی 2 گھر ہیں، ایک پاکستان کا گھر ہے، ایک کشمیر کا گھر ہے. کشمیر میں عزتیں خطرے میں ہیں، ہزاروں بہنیں اپنی عزت کی نذرانے پیش کر چکی ہیں، اپنی جانیں گنوا چکی ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں بزرگ علماء طلبا معصوم شہید ہو چکے ہیں. ایک آزمائش جاری اور قائم ہے. ہمیں کاموں کو معطل نہیں کرنا چاہیے. نظم کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ٹیم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں. ایک ٹیم پاکستان میں شرک کے خلاف جہاد کرے، دوسری ٹیم کشمیر میں وہاں کی اوضاع اور وہاں کے احوال کے مطابق اپنا کردار پیش کرے، تاکہ اس محاذ پر بھی کام ہو، اس محاذ پر بھی کام ہو. شریعت یہ نہیں کہتی کہ ایک محاذ کو معطل کر دو اور دوسرے محاذ کو جاری رکھو. نہیں، نظم کا تقاضا یہ ہے، تنظیم کا تقاضا یہ ہے کہ سارے محاذوں پر مصروف عمل رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ سارے احکام جو ہیں یہ دین کی آسانی پر منتج ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الدین یسر، یہ دین بہت آسان ہے. تو اگر آپ سارے احکام پر غور کریں تو یہ آسانی یہاں پر واضح ہوتی جائے گی. چھوٹے چھوٹے اعمال پر کتنی بڑی بڑی بشارتیں ہیں، دنیا کے فائدے، قیامت کے فائدے. یہ آسانی نہیں تو اور کیا؟ حتیٰ کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو کام تم اللہ کے دین کے لیے کرو یہ لازمی نہیں کہ کامیاب ہو تو تم کو اجر ملے گا. نہیں، اپنا کام کرتے جاؤ. اگر ناکام بھی لوٹو گے تو پھر بھی اجر کی بارش ہوگی، اللہ تم کو مالا مال کر دے گا. اور یہ دین کا جو فلسفہ اجر ہے یہ بقیہ دینوں سے بالکل الگ اور جدا ہے. وہ لوگ مزدوری دیتے ہیں کام میں کامیابی کی شکل میں، اللہ مزدوری دیتا ہے محنت کے ساتھ، اخلاص کی صورت میں، چاہے آپ کامیاب ہو یا ناکامیاب ہو. اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں محشر کا میدان دیکھا، سارے انبیاء دیکھے، ان کی امتیں دیکھی، اور بعض ایسے انبیاء بھی دیکھے جو بالکل اکیلے کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں، کوئی حمایتی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی ان کو ایمان لانے والا نہیں. پوری عمر گزار دی دعوت دیتے دیتے، طاغوتوں کے ایمانوں میں جہاد کرتے کرتے، لیکن ایک ووٹ نہیں کما سکے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اجر کے لحاظ سے انبیاء بہت آگے ہوں گے. ان کا ایک منہج تھا، ایک عقیدہ تھا، ایک عزم تھا کہ کوئی لوگ 2 کی پالیسی اختیار نہیں کی، 2 پالیسی تھی. اللہ کی توحید کی خاطر اور طاغوتوں کے انکار کی خاطر مشرکین کی طرف کوئی میدان نہیں تھا. توحید میں مخلص تھے، دین کی منڈی تلوار تھے. کسی کے ساتھ دنیا کی سیاست کی خاطر کوئی سمجھوتا نہیں کیا. دنیا نے بائیکاٹ کیا، قبول کر لیا، سوشل بائیکاٹ کیا، برداشت کر لیا. پوری زندگی قوم میں کوئی فرد ہنسنے والا نہیں، مسکرانے والا نہیں، بات کرنے والا نہیں، سب کچھ برداشت کیا، صبر کیا، لیکن اللہ کی توحید کو پہنچاتے رہے. اس سے بڑھ کر کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے دین کے ساتھ وفا، عقیدے کے ساتھ وفا، توحید کے ساتھ وفا. لوگوں کی پالیسی نہیں، طاغوت سے کوئی سمجھوتا نہیں، دنیا کی گندی سیاست میں کوئی تلفظ نہیں. اس سے بڑھ کر کامیاب اور کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اپنے گھر سے نکلو، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ، جماعت ہو چکی، تم نے جدوجہد کر لی، جماعت تم کو نہیں ملی، اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو نماز باجماعت کا ثواب دے دو. باجماعت آپ نے نماز پڑھی نہیں ہے لیکن ثواب آپ کو مل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہادی سفروں میں سب سے مشکل اور کٹھن سفر
پیغمبر اسلام کا تبوک کا سفر تھا، کئی دنوں راتوں پر یہ مشتمل تھا، کئی پہاڑوں کی چوٹیوں کو عبور کرنا پڑا، کئی وادیوں کو عبور کرنا پڑا، ناہموار راستے، خاردار جھاڑیاں، جنگل، جنگل کے درندے، جنگل کے جانور، سارے خوف قائم ہیں، سواریوں کی قلت ہے، ایک ایک اونٹ 17 صحابہ پر تقسیم ہوتا، وہ باری باری اس پر سوار ہوتے، کٹھن ترین سفر تھا۔ جب واپس آپ لوٹ رہے تھے تھکاوٹ سے چور، پیغمبر اسلام نے فرمایا ان من المدینۃ رجال ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا وكانوا معكم، کچھ لوگ ہیں جو مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تبوک کا سفر نہیں کر سکے، پہاڑوں کو عبور نہیں کر سکے، جنگلات کو طے نہیں کر سکے، جہاد نہیں کر سکے، گھر میں ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، اس سفر میں ساتھ نہیں آ سکے، لیکن جو اجر اور جو ثواب اللہ نے تم کو تبوک آنے سے دیا، جہاد کرنے سے دیا، وہی اجر اور وہی ثواب اللہ نے ان کو مدینے میں گھر بیٹھنے سے دے دیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا ایسا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ ما حبسهم الا العذر، وہ تیار تھے جنگ کے لیے، نیت کر چکے تھے، وسائل تیار کر چکے تھے، لیکن سفر سے پہلے کوئی شرعی عذر آ گیا، سفر کے قابل نہ رہے، رخصت دے دی گئی، چھوٹ دے دی گئی، لیکن چونکہ عمل کا عزم تھا، عمل کی نیت تھی، تیار تھے بالکل، اور شریک نہ ہونے کی بنا پر ان کی آنکھوں میں آنسو بھی میں نے دیکھے کہ خود قرآن نے بیان کیے، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اجر میں تمہارے ساتھ شریک کر لیا۔ یہ ہے دین کی بہاریں، دین کی عیشیں، دین کی راحتیں، دنیا میں بھی قیامت کے دن کے لیے بھی۔ یہ دین آسان ہے میرے دوستو، مضمون جاری ہے انشاءاللہ تعالی، آئندہ بیان ہوگا۔ اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صحیح بخاری کی ایک حدیث پر گفتگو ہو رہی تھی۔ حدیث کا پہلا جملہ ان الدین یسر، کہ بے شک یہ دین بہت آسان ہے۔ اس کے تحت اللہ رب العزت کے بعض فرائض کا ذکر کیا، ان میں آسانی کا پہلو سامنے رکھا گیا، اور پھر ان فرائض پر عمل کرنے میں کیا اجر ہے اور کیا ثواب ہے، یہ سب دین کی آسانی پر مندرج ہوتے ہیں۔ کہ بعض انتہائی چھوٹے اعمال پر اللہ تبارک و تعالی نے
بڑے اجر کا اعلان کیا ہے جو اس دین کی آسانی پر مظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص سبحان اللہ بحمدہ ہی اپنی زبان سے ایک بار کہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درخت لگا دیتا ہے. ایک انتہائی چھوٹا سا کلمہ، سہل سا کلمہ، اور کتنے زیادہ اجر کا باعث ہے. یہ شرعی احکام اور فضائل دین کے آسان ہونے کی دلیل ہے. اس میں ایک ترغیب کا پہلو ہے کہ ہم اپنے ليل و نہار کو ضائع نہ کریں بلکہ اعلیٰ علیین میں اپنے درجات کی بلندی کے لیے کوشاں رہیں. دین کے سہل اور آسان ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے نظام سزا میں بہت سی تخفیفات رکھی ہیں جو اس شریعت کا امتیاز ہے. انسان سے گناہ ہو جائے اور گناہ ہو جانا یہ تقاضا بشریت کے عین مطابق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. تمام اولاد آدم خطا کار ہے اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے کیا کیا مواقع رکھے، کیا کیا وسائل ہمیں دیے. ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انتظام کر رکھے ہیں. اسی دین کی صلاحیت ہے اور اسی دین کی آسانی کا حصہ ہے. سب سے پہلا مرحلہ گناہوں کا صدور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان جب کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، عزم کر لیتا ہے کہ یہ نیکی کروں گا، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ لکھ دو اس نے یہ نیکی کر لی ہے. نیکی کے عزم پر نیکی کا ثواب مل جاتا ہے. اور اگر وہ نیکی کر لے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ چونکہ اس نے نیکی کر لی ہے لہذا اس کو کم از کم 10 گنا اجر دے دو. 70 گنا، 700 گنا، جہاں تک اللہ چاہے. اور اگر نیکی نہ کر سکے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جو لکھا ہے اس کو برقرار رہنے دو. یہ ہے نیکی کا تصور اس دین میں. اور اگر انسان کسی برائی کا عزم کر لے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ مت لکھو جب تک برائی کر لے. برائی کر لے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ ایک برائی لکھو، زیادہ نہیں لکھو. اور اس کے بعد توقف کرو، انتظار کرو. بندہ اگر توبہ کر لے تو اس برائی کو صاف کر دو. اگر اس برائی کے بعد کوئی نیک کام کر لے پھر بھی اس برائی کو صاف کر دو. یہ اس دین کے سہل ہونے کی علامت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے کیا کیا انتظامات کر رکھے ہیں. سب سے پہلا وسیلہ میرے بھائیوں توبہ اور استغفار کا وسیلہ ہے. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، گناہوں کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے. صحیح بخاری کے ایک حدیث کہ ایسے الفاظ ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ اکرہ بتوبۃ عبدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کے بیچ فخر کرتا ہے کہ انظروا الی عبدی، میرے بندے کو دیکھو، آپ نے ذنبا گناہ کا ارتکاب کیا، وعلم ان له ربا یغفرہ، اور میرے بندے کو معلوم ہے
کہ اس گناہ کو بخشنے والا صرف پروردگار ہے. دیکھو کس طرح توبہ کر رہا ہے. اشہدوا فإنی قد غفرت لہ، تم گواہ رہو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. اس دین کے ساتھ ہونے کی علامت جتنے چاہے گناہ ہو. حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی لأغفرن لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو كان ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لأغفرن لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فضلا. اے آدم کے بیٹے، جب تک تو دو کام کرتا رہے کہ جب بھی پکارے مجھے پکارے اور جب بھی امیدیں قائم کرے میرے ساتھ قائم کرے، اس وقت تک میں بھی تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. اور اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ اتنے بڑھ جائے کہ آسمانوں کو چھونے لگے، اتنا بڑا ڈھیر بن جائے کہ زمینوں پر رکھنے سے آسمانوں کو چھونے لگے، تم استغفرتنی، پھر تو ایک بار میرے پاس آ جائے اور آ کر مجھ سے کہے کہ یا اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے، تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ولا ابالی، اور میں بے پرواہ تھا. یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا. اے آدم کے بیٹے، اگر تو پوری زمین بھر کے گناہوں کی لے آئے، پھر مجھ سے اس طرح ملے کہ تم نے شرک نہ کیا، توحید پر پختہ ہو، سارے گناہ کر لیے ہو، شرک نہ کیا ہو، تو میں شرک نہ کرنے کی برکت سے، تیری توحید کی برکت سے پہلے تیرے گناہوں سے زمین کو پاک کروں گا، پھر اس زمین کو اپنی مغفرت، اپنے فضل اور اپنی رحمت سے بھر کے تجھے واپس کر دوں. اس بات کی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ شرک کی نحوست ایسی ہے کہ زندگی بھر کی نیک کمائیاں ہو، زندگی بھر کی محنتیں ہو، اور سوئی کی نوک کے برابر انسان شرک کر بیٹھے تو نیکیوں کے سارے ڈھیر برباد ہو جاتے ہیں. ایک ذرہ کے برابر شرک سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. انسان کفر اور شرک کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیبیہ کے سفر کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا، رات کو بارش ہوئی تھی، فرمایا کہ اس بارش کے تعلق سے اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے کہ اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی، کہ میرے کچھ بندے ان کے ایمان دعویٰ ہو گئے اور کچھ بندے صرف ایک بارش کی وجہ سے کفر کی وادی میں داخل ہو گئے. ایک ہی بارش میں کچھ بندوں کے ایمان میں نکھار پیدا کر دیا، بہار پیدا کر دی، اور اسی بارش نے کچھ بندوں کو کفر کی وادی میں دھکیل دیا. ان کی زندگی برباد ہو گئی، زندگی کے اعمال برباد ہو گئے. صحابہ نے پوچھا کیسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ من قال مسلمنا بفضل اللہ فهو مؤمن بی وکافر بالکواکب. جس شخص نے بارش کو دیکھ کر کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کے ایمان میں نکھار پیدا ہو گیا، اس نے اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسان کو اللہ کی طرف منسوخ کر دیا. اور جس شخص نے یہ کہا، مجھے انہوں نے نوے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی دین ہے، فلاں بزرگوں کی دین ہے، فلاں حضرت جی کا کمال ہے، فہو کافر بھی، اس نے میرے ساتھ کفر کر لیا. مؤمن بالکواکب، اس کا ایمان ستاروں کے ساتھ ہو گیا، بزرگوں کے ساتھ ہو گیا، حضرت جی کے ساتھ ہو گیا، میرے ساتھ وہ کفر کر بیٹھے. دین اسلام کی نزاکت دیکھیں کہ ایک ہی جملہ انسان کو کفر کی وادی میں دھکیل دیتا ہے. تمہاری اولادیں کسی اور کی طرف منسوب ہے، بیمار ہو تو شفا دینے والا کوئی دوسرا ہے،
گنج بخش کوئی تیسرا ہے؟ بتائیے، جب یہ عقیدہ ہو اور جب اس قسم کی باتیں ہوگی تو پھر کیسے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرے گا؟ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ان احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن شرک کی نحوست ایسی ہے کہ اس کا ایک ذرے کی آمیزش تمام نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ تو پہلا وسیلہ گناہوں کی بخشش کا توبہ اور استغفار کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا وسیلہ اعمال صالحہ کا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہے یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ انسان گناہ کرے، اس کے بعد نیک اعمال کر لے تو نیک اعمال کی برکت سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کس طرح ہمارے گناہوں کی بخشش کا انتظام فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان وضو کرتا ہے تو وضو سے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ گئے، منہ دھویا تو منہ کے گناہ جھڑ گئے، پاؤں دھوئے پاؤں کے گناہ جھڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ پانچوں نمازیں درمیانی اوقات کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الا اخبرکم بما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تم کو بتاؤں کہ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کیسے کرتا ہے اور درجات کی بلندی کیسے نصیب ہوتی ہے؟ فرمایا کہ 3 اعمال ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہو تو پانی سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مکمل وضو کرنا۔ وکثرت الخطا الی المساجد، زیادہ قدم چل کر مساجد کی طرف جانا۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فرمایا کہ یہ 3 اعمال ہیں، فذالکم الرباط، وزن کے لحاظ سے، اجر کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے، گناہوں کی بخشش کے لحاظ سے یہ تینوں اعمال رباط ہیں۔ رباط کا معنی جیسے کوئی شخص پوری رات اسلام کی سرحد پہ اور بارڈر پہ کھڑے ہو کر پہرا دے، دشمن کے نرغے میں ہو، دشمن کی حراست میں ہو، لیکن پوری رات بیدار رہے، جاگتا رہے اور پہرے میں گزار دے، یہ رباط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رباط لیلۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک رات کے لیے بارڈر کا پہرا اور بارڈر کی نگرانی پوری دنیا سے بہتر ہے، دنیا کے تمام خزانوں سے بہتر ہے۔ تو یہ 3 اعمال رباط کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو اعمال صالحہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایک بار وضو کیا میرے طریقے کے مطابق اور ایک بار نماز پڑھ لی میرے طریقے کے مطابق، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ بات نماز کی نہیں، بات طریقے کی ہے۔ کس کا طریقہ؟
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر بات نماز کی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سن لیجیے. فرمایا کہ ان رجلا لیصلی 60 سنہ ولم تقبل له صلاۃ. ایک شخص 60 سال کا نمازی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک نماز اور ایک سجدہ بھی قبول نہیں کرتا. ایک اور حدیث میں فرمایا ان اول ما يرفع من هذا الدين الامانه وان اخر ما يبقى من هذا الدين الصلاه ورب مصل لا خلاق له. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کی جو سب سے پہلی چیز اٹھائے گا وہ امانت ہوگی جو ختم کر دی جائے گی. لوگ خیانتیں کریں گے. وَإِنَّ آخِرَ مَا يَبْقَى مِنْ هَذَا الدِّينِ الصَّلَاةُ. اور اس دین کی آخری چیز جو باقی رہ جائے گی وہ نماز ہوگی. کہ لوگ آخر تک نمازیں پڑھتے رہیں گے لیکن وَرُبَّ مُصَلٍّ لَا خَلَاقَ لَهُ. فرمایا کہ اکثر نمازی وہ ہوں گے جنہیں ان کی نمازوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ثواب اور کوئی اجر نہیں دے گا. وہ نمازیں پڑھیں گے, مساجد کی طرف جائیں گے, سجدے بھی کریں گے, رکوع بھی کریں گے, قیام بھی کریں گے, قرات بھی کریں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کی نمازوں کا کوئی ثواب نہیں دے گا. تو بات نماز کی نہیں ہے, بات طریقے کی ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی. اس لیے فرمایا من توضأ كما امر وصلى كما امر غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے ایک بار وضو کیا میرے طریقے کے مطابق اور ایک بار نماز پڑھ لی میرے طریقے کے مطابق تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ اعمال صالحہ جن کی برکت سے گناہ معاف ہو رہے. اللہ رب العزت نے دین میں کتنی آسانی پیدا کر دی کہ اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر رہے. اعمال صالحہ کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر رہے. تو پہلا وسیلہ توبہ کا, دوسرا وسیلہ اعمال صالحہ کا کہ ان کی برکت سے گناہ معاف ہو رہے. میرے دوستوں اور بھائیوں, اللہ کی خشیت کا جذبہ, اللہ کے خوف کا جذبہ اگر یہ انسان میں پیدا ہو جائے, اللہ یہی دیکھتا ہے کہ بندے کے دل میں میرا خوف کیسا ہے, میرے خوف کا کیا عالم ہے, خشیت کا کیا عالم ہے. یہ زندگی کے کسی لمحے پیدا ہو جائے تو یہ بھی وہ عاطفہ اور وہ جذبہ ہے جو تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. انسان کی عمر گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہو, انسان کی عمر گناہوں میں کٹ جائے, آخری لمحے اللہ کا خوف آ جائے تو اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سب سے بڑی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک باپ تھا مرگ موت میں پڑا ہوا ہے, اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا. بیٹوں نے کہا بہت اچھا, بڑی ہماری خدمت کی, ہمارے لیے بڑے انتظامات کیے, اچھی تربیت کی. باپ نے کہا کہ میری ایک وصیت نافذ کر دو گے؟ کہا کہ ہاں کر دیں گے. کہا کہ وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا, میری رات کو جمع کر لینا, اور جس دن تیز آندھی ہو اس دن سمندر کے کنارے پر چلے جانا, کچھ رات سمندر کی موجوں میں بکھیر دینا اور کچھ رات جو ہے وہ فضاؤں میں بکھیر دینا تاکہ میرے ذرات جو ہے بکھر جائیں, کچھ فضاؤں میں, کچھ زمین کے اطراف میں اور کچھ سمندر کی تہوں میں. میرے بیٹوں نے وصیت کو نافذ کر دیا. وہ شخص یہ سمجھتا تھا کہ اس طرح میرا وجود ختم ہو جائے گا, حساب و کتاب سے بچ جاؤں گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن فیکون کے ذریعے ایک لمحے کے اندر تمام ذروں کو جمع ہونے کا حکم دے دیا. وہ جمع ہو گئے اور ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں وہ انسان دوبارہ تیار ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ ماں ہمارا کا نام سنا تھا, یہ کام تم نے کیوں کیا, کس چیز نے برانگیختہ کیا, تمہیں کس چیز نے ابھارا اس وصیت پر؟ تو بندے نے کہا خشیتوں کا یار, یا نہ تیرے خوف نے تیرے دل میں تیرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر آ گیا, تیرے حساب و کتاب کا ڈر آ گیا. اس بنا پر یہ وصیت کی کہ میرا وجود خاک میں مل جائے, وجود مٹ جائے تاکہ حساب و کتاب نہ دے سکوں,
اللہ رب العزت نے فرمایا چونکہ تمہارے دل میں میرا ڈر پیدا ہو گیا مرنے سے پہلے، جاؤ میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ ایک عاطفہ، ایک جذبہ ہے۔ بنی اسرائیل کا قاتل، 99 افراد کا قاتل، اور پھر 100 پورے کر لیے، توبہ کا خیال آ گیا، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، توبہ کے لیے جا رہا ہے، راستے میں موت کا پیغام آ گیا، دونوں فرشتے پہنچ گئے، عذاب کے فرشتے بھی، رحمت کے فرشتے بھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، اس شخص کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا۔ عذاب کے فرشتوں کا موقف یہ تھا کہ اس نے نیکی نہیں کی، توبہ نہیں کی، یہ 100 افراد کا قاتل ہے، لہذا اس کی روح تو جہنم میں جائے گی۔ اور رحمت کے فرشتوں کا موقف تھا کہ نہیں، توبہ کا خیال آ چکا تھا، اللہ کا خوف دل میں آ چکا تھا اور سفر بھی شروع کر دیا تھا، لہذا اس کی روح جنت میں جائے گی۔ معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہوا، اللہ پاک نے فرمایا دونوں زمینوں کو ناپ لو، ایک اس کی نافرمانی کی زمین ہے جہاں سے آ رہا ہے، دوسری اس کی توبہ کی زمین ہے جہاں توبہ کرنے جا رہا ہے، جو زمین کم ہو اس کے مطابق فیصلہ کر دو۔ اور حدیث کے الفاظ ہے، دیکھو پروردگار کے انتظامات، حدیث کے الفاظ ہے کہ توبہ کی زمین زیادہ تھی اور نافرمانی کی زمین کم تھی، اللہ نے اس زمین کو حکم دیا کہ تم پھیل جاؤ، اس زمین کو حکم دیا تم سکڑ جاؤ۔ جب فرشتوں نے ناپا تو توبہ کی زمین ایک بلشت کم نکلی، اللہ نے فرمایا کہ اس کی روح جنت کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے قبض کرے، جنت میں اس کو پہنچا دیں۔ ساری زندگی میں ڈوبی ہوئی، لیکن ایک عاطفہ، ایک جذبہ پیدا ہو گیا اللہ کے خوف کا، اللہ کی خشیت کا۔ ذوالکفل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وقت کا بہت بڑا غنڈہ اور بدماش تھا، پوری عمر معصیتوں میں گزری، خزانے بے شمار تھے، دنیا کی دولتیں بے شمار تھیں، اس دولت کے بلبوتے پر بڑے بڑے گناہ کیا کرتا تھا۔ ایک بے کس عورت کو پیسے کی ضرورت پڑی، ذوالکفل کے پاس آ گئی، ذوالکفل نے کہا کہ پہلے میرے ساتھ غلط کام کرو، پہلے میرے پاس آؤ میری خلوت گاہ میں اور میں اپنی حاجت پوری کروں گا، پھر تمہیں مال دوں گا۔ وہ مجبور عورت تیار ہو گئی، رات کو پہنچ گئی، ذوالکفل بھی تیار ہو گیا، عورت رو پڑی اور کہا کہ یا ذوالکفل اتق اللہ، ذوالکفل اللہ سے ڈر جا، اللہ کی حق کو پامال نہ کر۔ اللہ کا خوف آ گیا، خشیت آ گئی، اس عورت کو مطلوبہ رقم دی اور وہاں سے بھیج دیا، دروازہ بند کر دیا۔ اسی رات موت کا پیغام آ گیا، ذوالکفل کا انتقال ہو گیا۔ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ ذوالکفل بدماش ہے، ذوالکفل غنڈہ ہے، عیاش ہے، لیکن اللہ اس کی توبہ قبول کر چکا تھا۔ جب صبح کو لوگ اس کے کمرے میں آئے تو دیکھا کہ کمرے کے دروازے پر موٹے الفاظ میں لکھا ہوا ہے قد غفر اللہ لذوالکفل، رات اللہ نے ذوالکفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ خشیت کا عاطفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کس طرح ہمارے گناہوں کی بخشش کے انتظامات کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ہمارے گناہوں کی بخشش کے انتظامات کیے ہوئے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ دین کے سال ہونے پر منتج ہوتے، دیکھیں بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت اس تکلیف پر بھی بندے کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ کانٹا چبھ گیا، حدیث کے الفاظ ہے حتی الشوکۃ الشاکھا، حتیٰ کہ کانٹا انسان کے بدن میں چبھ جائے تو اس کانٹے کے چبھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بندے کو بخار ہو جائے، وہ بخار گناہوں کی بخشش کا باعث۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی تکلیف زدہ اور بخار زدہ انسان کی عیادت کو جاتے ہیں تو یہ الفاظ کہا کرتے تھے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، آپ کی یہ تکلیف، آپ کی یہ بیماری آپ کے گناہوں کی بخشش کا باعث بن جائے گی، گناہ مٹ جائیں گے۔ ایک شخص نے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے کہا کہ میں تو بڑا صحت مند ہوں، آج تک مجھے بخار نہیں ہوا۔
آج تک میرے سر میں درد نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے. فرمایا قم عنا لست منا، یہاں سے اٹھ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، تم ہم میں سے نہیں ہو. ہم لوگ کو بیمار ہوتے ہیں، ہماری بیماریاں، ہماری تکلیفیں، ہمارے گناہوں کی بخشش کا باعث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کے لیے جنت میں ایک درجہ بنایا ہوا ہے، بہت اونچا درجہ، لیکن بندے کے اعمال اس درجے سے قاصر ہیں، اس درجے تک پہنچ نہیں پاتے. نمازیں کم ہیں، روزے کم ہیں، زیادہ نوافل کا اہتمام نہ کر پایا، تہجد کم ہے، درجہ اونچا ہے، بندے کے اعمال نیچے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر کوئی تکلیف نازل کر دیتا ہے، کوئی بیماری مسلط کر دیتا ہے، اور بندے کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے. بندہ اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اس بیماری کو جھیلتا ہے، اتنا صبر کرتا ہے، اتنا صبر کرتا ہے کہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے جو درجہ اللہ نے تیار کیا. ایک عورت پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئی، گود میں شیر خان بچہ ہے. کہا کہ یا رسول اللہ اس کی زندگی کی دعا کیجیے. لقد دفنت ثلاثا، اپنے ان 2 ہاتھوں سے اپنے 3 جگروں کو اور 3 پیٹوں کو دفن کر چکی ہوں. 3 بیٹوں کی جدائی کا صدمہ مول لے چکی ہوں، 3 بیٹوں کو دفن کر چکی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد اضطررت بحذار شدید حول النار، اگر تم 3 بیٹوں کی جدائی برداشت کر چکی ہو تو تم نے تو جہنم کے ارد گرد ایک ایسی باڑ بنا لی ہے، ایک ایسی دیوار کھڑی کر لی ہے کہ اس دیوار کو تم کبھی پھلان ہی نہیں سکتی، مانا تم کبھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کسی شخص کا 1 بیٹا یا 2 یا 3 بیٹے بلوغ سے قبل اگر فوت ہو چکے ہوں تو قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان معصوموں کی جنت میں بھیج دے گا. وہ بیٹے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ، ہمارے ماں باپ نے ہماری جدائی کا صدمہ کتنا برداشت کیا ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے بغیر ہم جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ فرمائے گا چلو ٹھیک ہے، تم بھی جاؤ، اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ لے جاؤ. یہ وہ دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں جو بندے کے گناہوں کو جھاڑتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بخشش کے لیے کیسے کیسے انتظامات کیے. ایک سیاہ قوم عورت پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، دعا کرے کہ اللہ میری یہ تکلیف ڈال دے. فرمایا کہ ان شئت دعوت لک، اگر تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تکلیف ختم کر دے گا. وَإِن شئت صبرت وَلَكِ الْجَنَّةُ، اور اگر چاہو تو صبر کر لو تمہیں جنت مل جائے گی. اس عورت نے کہا میں صبر کرتی ہوں، جنت اتنا سستا تھا میں صبر کرتی ہوں. لیکن کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میری کے دورہ پڑتا ہے تو بعض اوقات برہنہ ہو جاتی ہوں اور لباس ہٹ جاتا ہے، چھتر ہٹ جاتا ہے. اللہ سے یہ دعا کر دے کہ دورے چاہے پڑتے رہے لیکن چھتر قائم رہے، برہنگی سے اللہ مجھے بچا لے. یہ آپ نے دعا کر دی. تو آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں کی بخشش کے کیسے کیسے مسائل تیار کیے ہوئے. بعض اوقات انسان گناہوں کے بوجھ لے کے مر جاتا ہے، اور بیٹوں کی دعائیں، بیٹوں کے صدقات اس کے کام آ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر کے ان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. ان کیسے کیسے مسائل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قبر میں ایک شخص یکنخ دیکھے گا کہ قبر کشادہ ہو گئی، قبر کا عذاب ٹل گیا، نعمتیں بحال ہو گئی. پوچھے گا یا اللہ یہ نعمتیں کیسے آ گئی، یکنخ انقلاب کیسے آ گیا؟ اللہ فرمائے گا تیرے بیٹے نے دعا کی تھی یا فلاں شخص نے دعا کی تھی، میں نے وہ قبول کر لی اور نعمتوں کو بحال کر دیا. یعنی انسان کے مرنے کے بعد بھی بخشش کے مواقع موجود ہیں. میت کی طرف سے مالی قربانی ہو سکتی ہے،
حج ہو سکتا ہے، عمرہ ہو سکتا ہے، یہ بھی گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ نیک لوگوں کی دعائیں ہو سکتی ہیں، یہ بھی گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس شخص کے جنازے پر 40 موحد انسان شریک ہو جائے، 40 موحد انسان اس کے لیے دعا کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی بخشش کے مواقع موجود ہیں۔ یہ سب دین کے سال ہونے کی علامت ہے اور دین کے آسان ہونے کی علامت ہے۔ قیامت کا دن ہے، مشکلات کا دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی گناہوں کی بخشش کے مواقع رکھے ہوئے ہیں۔ ایک مقام ہے پیغمبر علیہ السلام کے شفاعت کا مقام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو عطا فرمائے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کی شفاعت کریں گے اور شفاعت کی برکت سے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن بھی بخشش کے مواقع موجود ہیں۔ یہ شفاعت کن کو نصیب ہوگی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ سوال کیا ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالی عنہ، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ شفاعت کریں گے؟ وہ کون خوش نصیب ہے جو آپ کی شفاعت کی برکت سے مستفید ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بها قلبہ۔ قیامت کے دن میری شفاعت صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے سچے عقیدے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ یہ خالص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنا کیا معنی ہے اس کا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بہت ہیں، کلمے کا ورد کرنے والے بہت ہیں، تسبیح کے دانے پر دانے دیتے جائیں گے، لیکن فائدہ تو ہوگا خالص دل سے پڑھنے کا۔ خالص دل سے پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھے، اسے قبول کرے، اس پر طاعت عمل کرے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کوئی عبادت کے قابل نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف ایک اللہ ہے۔ یہ لا الہ اس پہلے جملے نے نفی کر دی ہر معبود کی، چاہے وہ معبود آسمانوں میں ہو، فضاؤں میں ہو، زمین کے اوپر ہو، تحت الثری کے نیچے ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، شہید ہو، پیر ہو، وڈیرا ہو، سب کی نفی کر دی، کوئی معبود نہیں۔ اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ہر معبود کی نفی کر دی، اور اگلے جملے نے ثابت کیا کہ معبود صرف ایک ہے، الا اللہ، اور وہ اللہ رب العزت ہے۔ اس کلمے کا تقاضا ہے کہ ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہے، چھوٹی عبادت ہو، بڑی عبادت ہو، بدنی ہو، مالی ہو، حج ہو، صدقہ ہو، زکات ہو، ذبح ہو، قسم ہو، نذریں ہو، نیازیں ہو، سب کا مستحق ایک اللہ رب العزت ہے۔ یہ ہے خالص دل سے پڑھنا، ورنہ اوپر سے پڑھنے والے بہت ہیں جن کا عمل اس کے خلاف، عقیدہ ان کے خلاف، ایسے لوگوں کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت سے وہ لوگ مستفید ہوں گے من قال لا الہ الا اللہ، جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، خالصا بہا قلبہ، خالص دل کے ساتھ، کوئی دوگلا پن نہ ہو، دو چہرے نہ ہو، خالص دل کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے اور دل کی گہرائیوں سے اس کے مفہوم کو سمجھے اور اپنے عمل کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ تا حیات اسی مفہوم پر ڈٹ جائے۔ تو یہ بھی ہے بخشش کا موقع اور بخشش کا ذریعہ۔ اللہ رب العزت نے میدان محشر میں
ہمارے گناہوں کی بخشش کا انتظام کیا ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام کی شفاعت یہ گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ یہ شفاعت کا درجہ بعض اور انسانوں کو بھی حاصل ہے، دیگر انبیاء بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، مومنین بھی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مومنوں کی اپنے حقوق کے بارے میں اتنی بحث نہیں ہوگی، اتنے جھگڑے نہیں ہوں گے جتنی بحث اور مجادلہ اللہ کے ساتھ اپنے بھائیوں کے بارے میں ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور مومن دیکھیں گے کہ یہ ہمارے بھائی تھے جہنم میں جا رہے، اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ کانوا یصلون معنا ویحجون معنا ویتصدقون معنا، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، صدقات دیتے تھے، پھر یہ جہنم میں کیوں گئے؟ کچھ عوارض ہوتے ہیں، عوامل ہوتے ہیں تو انسان کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ بعض اوقات نیکیوں کے ساتھ کوئی ایسی چیز انسان کر بیٹھتا ہے جو انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا شِبْرٌ، کہ کچھ لوگ جنت والے کام کرتے ہیں حتیٰ کہ ان کے جنت کے درمیان ایک برس کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے۔ ثُمَّ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، پھر اس مقام پر پہنچ کر اپنی زبان سے ایک ہی کلمہ اور ایک ہی بول ایسا بولتے ہیں کہ تہوی بہ فی نار جہنم 70 خریفا، وہ ایک ہی بول اور ایک ہی کلمہ ان کو جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دیتے۔ کہ عوارض موجود ہیں نیکیوں کے ساتھ ساتھ، یہ بھی گناہوں کی بخشش کا ایک سبب ہے۔ اللہ اپنے ان بندوں سے کہے گا کہ جاؤ جن کو تم پہچانتے ہو ان کو نکال کر لے آؤ، چنانچہ وہ جائیں گے اور جن جن کو پہچان پائیں گے ان کو نکال کر لے آئیں گے۔ یہ شفاعت المومنین ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، برحق گناہوں کی بخشش کا باعث۔ اللہ اکبر۔ اور آخری چیز، فرشتے شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، مومنین شفاعت کریں گے۔ آخر میں اللہ فرمائے گا کہ شفع النبیون وشفعت الملائکہ وشفع المؤمنون وبقی ارحم الراحمین۔ مومن شفاعت کر چکے، انبیاء شفاعت کر چکے، فرشتے شفاعت کر چکے، اب اللہ ارحم الراحمین باقی رہ گئے۔ یہ ہے گناہوں کی بخشش کے مسائل کہ اللہ باقی رہ گیا۔ صحیح مسلم کی بات ہے کہ یقبض قبضۃ، اللہ ایک مٹھی پڑے گا جہنم سے اور ان کو جہنم سے باہر نکال دے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ لم یعملوا خیرا قط، جن کو کبھی کسی نیک کام کی توفیق نہیں ہوئی لیکن توحید پکی، شرک نہیں کیا، کبھی نیک کام نہیں کر سکے، نماز نہیں پڑھ سکے، روزہ نہیں رکھ سکے، کوئی نیکی نہیں کر سکے لیکن شرک نہیں کیا، اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی نکال دے گا۔ جب پیغمبر اسلام نے یہ حدیث بیان کی تو ایک صحابی نے کہا کہ ایک ہی مٹھی بھرے گا، کاش کچھ مٹھیاں زیادہ ہو جاتی۔ امیر عمر سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ تم نہیں جانتے اللہ رب العزت کی مٹھی میں پوری کائنات آ سکتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کی ایک ایک انگلی پر ہوں گی۔ اللہ ان کو اچھالے گا اور اچھال کے کہے گا کہ این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں گئے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں گئے؟ این الجبارون، سرکش متکبر لوگ کہاں گئے؟ یہ اللہ کی طاقت اور قدرت۔ واضح فرمایا کہ اللہ رب العزت اس مٹھی میں جہنم سے ان تمام لوگوں کو نکال دے گا من لم یعمل خیرا قط، جنہوں نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا لیکن عقیدے کی برکت، توحید کی برکت، شرک نہ کرنے کی برکت، اس بنا پر ان کو نکال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یخرجون من النار
وقد احترقوا وصاروا حمما، جہنم سے نکالے جائیں گے اس طرح کہ وہ جل چکے ہوں گے اور کوئلہ بن چکے ہوں گے، کوئلے کی طرح پڑے، ان کا وجود کوئلے کی طرح ہو جائے گا، اور آخر اللہ رب العزت ان کو ایک نہر میں ڈال دے گا جس میں وہ آہستہ آہستہ بنیں گے، آہستہ آہستہ پیدا ہوں گے، حتیٰ کہ ان کی خلقت پوری ہو جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ سب سے آخر میں ہم داخل ہو رہے ہیں، ہمارے لیے کیا بچا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا تم تمنا کر لو، جو چاہیے مانگ لو۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم کیا تمنا کر سکتے ہیں، تو اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ اللہ فرمائے گا جتنی یہ زمین تھی پوری کی پوری، کتنی جگہ تم جنت کی دے دوں، راضی ہو جاؤ گے؟ پوری زمین کے وقت، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی ایک لکڑی کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی۔ یہ آخری شخص جا رہے، آخری فوج جا رہی ہے، آخری گروہ جا رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ پوری زمین کے بقدر جنت کی زمین تمہیں الاٹ کر دو۔ کہیں گے تستہزئ بھی وانت رب العالمین، یا اللہ تو رب العالمین ہے اور ہم سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، پوری زمین لے لو اور اس زمین کے بقدر 10 گنا اور بھی لے لو۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، جنت کی نعمت کبھی ختم ہوگی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، اگر وہ ہمیشہ کے لیے تمام اہل جنت کی پوری دعوت کرتا رہے کہ تمہارا کھانا میری طرف ہے، پوری جب تک جنت میں موجود ہے، ہمیشہ کے لیے موجود ہے، تو فرمایا کہ اس کا رزق اور اس کی نعمت ختم نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ چند قدم آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آگے کیوں بڑھے؟ فرمایا کہ رئیس الجنت فی عرض ھذا الحائط، اس دیوار پر مجھے اللہ نے جنت دکھائی، جنت کے خوشے لٹک رہے، میوے لٹک رہے، تو میں نے سوچا کہ ایک شاخ توڑ لوں، جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ توڑ لوں، اپنی امت کو زمین پر جنت کے پھل کھلاؤں۔ پھر آپ نے چھوڑ دیا، فرمایا کہ اگر میں وہ خوشہ توڑ دیتا، اپنی امت کو دے جاتا، تو جب تک قیامت قائم نہ ہوتی میری پوری امت ایک ہی خوشہ کھاتی رہتی اور وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ جنت کی نعمت، اور اللہ رب العزت اس زمین کے بقدر 10 زمینیں جنت کی الاٹ کر رہا ہے، کس کو؟ جو سب سے آخر میں جا رہے ہیں۔ من لم یعمل خیرا قط، جس نے کبھی کوئی نیکی کی نہیں، اللہ نے سزا دی، سزا کے بعد اس کو توحید کی برکت سے جنت سے نکال دی۔ تو ان تمام مراحل پر غور کیجئے اور شریعت کے سہل ہونے پر غور کیجئے کہ دین کتنا آسان ہے، شریعت کا قانون جزا اور سزا کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اصل چیز یہ سوچنی چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ رتبہ عالی جو ہے وہ گناہوں سے اجتناب کی صورت میں ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو ان مواقع اور ان وسائل کا سہارا لے جو اللہ نے عطا فرمائے، اور سب سے بہترین سہارا، سب سے مقدس سہارا توبہ اور استغفار کا ہے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں دین پر استقامت دے، توحید پر استقامت دے، تو اپنے پیغمبر کی اطاعت پر استقامت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔